نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إن الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ینادون وہ بلائے جائیں گے پکارے جائیں گے لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم یقیناً اللہ کی ناراضگی بہت بڑی ہے تمہاری اپنی ناراضگی سے اپنی جانوں پر اذ تدعون الی الایمان جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف فتکفرون پس تم انکار کرتے تھے قالوا وہ جواب میں کہیں گے ربنا اے ہمارے رب امتنا اثنتین تو نے ہمیں موتیں دیں دو واحییتنا اثنتین اور دو زندگیاں ہمیں دیں فاعترفنا بذنوبنا پس ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا فہل الی خروج من سبیل پس کیا نکلنے کی طرف کوئی راستہ ہے ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم یہ سزا اس لیے کہ بے شک جب پکارا جاتا یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو یعنی جب اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا جاتا کفرتم تم کفر کر دیتے وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا اور اگر شرک کیا جاتا اس کے ساتھ تم بات مان لیتے فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ پس حکم تو اللہ ہی کے لیے ہے جو بلند ہے بڑا ہے هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وہی ذات ہے جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اور نصیحت حاصل نہیں کرتے دھیان نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو رجوع کرتے ہو فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ پس پکارو اللہ تعالیٰ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو اس کے لیے پکار وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
اگرچہ ناپسند سمجھیں کافر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المؤمن کا دوسرا رکوع آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کا جو معاملہ ایمان والوں کے ساتھ ہے اس کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو ایمان والوں کے لیے ہیں ہی. آج کے سبق میں مشرکین کے ساتھ جو برتاؤ ہے اللہ اور اس کے فرشتوں کا، اس کا بیان ہے. ارشاد فرمایا قیامت کے دن کافر اور مشرک آدمی اتنا پریشان ہوگا، اپنے آپ پر اتنا غصہ آئے گا اس کو. اللہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا. ایسے انسان کو غصہ آتا ہے، دانت پیستا ہے غصے میں، تو اس کو اتنا غصہ آئے گا کہ اپنا ہاتھ منہ میں ڈال کر چک مار کر کاٹ کھائے گا. یوم یعض الظالم علی یدیہ، افسوس کرے گا اور کہے گا کاش میں نے شیطان کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے اللہ کی نافرمانی نہ کی تھی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلانے بے ایمان کو دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جس نے اللہ کی نصیحت سے مجھے دور کر دیا اور گمراہ کر دیا، حالانکہ اللہ کی نصیحت تو میرے پاس آئی تھی. جب وہ غصہ کرے گا اور غصے میں اپنے آپ کو چک مارے گا اور یہ باتیں کہے گا، تو پھر اللہ کے فرشتے جہنم میں جو مقرر ہیں عذاب پر، وہ اس سے کہیں گے بڑا غصہ آ رہا ہے تجھے، بڑے ناراض ہو رہے ہو. دنیا میں جب کفر اور شرک کرتے تھے نا تو اللہ کو اس سے زیادہ غصہ تمہارے اوپر آتا تھا. جتنا آج تو غصے میں ہے اس سے کہیں زیادہ رب کو غصہ آتا تھا، اور اس وقت تجھے اللہ کے غصے کی کوئی پرواہ نہیں تھی. آج بڑا غصہ آ رہا ہے تجھے. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، وہ بلائے جائیں گے، وہ پکارے جائیں گے، آواز دیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ یقیناً اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی اکبر ہو، وہ غصہ بہت بڑا تھا، من مقتکم انفسکم، جو تمہیں غصہ آ رہا ہے اپنی جانوں پر. آج جو تمہیں اپنی جانوں پر غصہ ہے، اس سے کہیں زیادہ غصہ اللہ کو تمہارے اوپر تھا. کب؟ اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی جانب، فتکفرون، بس تم کفر کر دیتے.
جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر تمہیں سنائی جاتی، جب اللہ کے پاک نبی تمہارے پاس جا کر تمہیں سمجھا رہے ہوتے اور تم آگے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، اللہ کے سچے نبی کی بات کو چھوڑ دیتے اور نہ مانتے، جس وقت تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے یا اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات کا انکار کرتے، اس وقت رب کو بھی تمہارے اوپر بڑا غصہ آیا کرتا تھا اور تمہیں اس وقت اللہ کے غصے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ آج اللہ کو بھی تمہارے غصے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قالوا، پھر وہ جواب میں کہیں گے کافر و مشرک جو جہنم میں پڑے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پروردگار، امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا، اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی، 2 موتیں اور 2 زندگیاں، ان کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے کفر کرتے ہو تم اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ پہلے تم مردہ تھے، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے روح کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو ایک مقام پر گویا کہ سلا دیا، یہ ہو گئی پہلی موت۔ فاحیاکم، پھر ہم پیدا ہو گئے، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی اور اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا اور جسم کے اندر روح پھونک دی، پھر زندہ ہو کر دنیا میں آ گئے، یہ ہو گئی پہلی زندگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا جب ہر انسان کی موت آئے گی، تو یہ دوسری موت ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کر لے گا، یہ دوسری زندگی ہو گئی۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے اللہ جب تو نے وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں، پھر اس کے بعد موت دی، پھر دنیا کی زندگی کے بعد بھی موت دی، یہ 2 موتیں بھی تو نے دی، ہم نے دیکھ لی، 2 زندگیاں بھی تو نے دی، ہم نے دیکھ لی، آج تیرے سامنے کھڑے ہوئی ہیں، جہنم کے اندر پکڑے ہوئی آ گئے۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، جو کچھ ہم سے ہوا غلط ہوا یا اللہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، بندے تیرے تھے، شرک تیرے ساتھ کیا، غلطی ہو گئی، بندے تیرے تھے یا اللہ کفر تیری آیتوں کا کر دیا، غلطی ہو گئی، بندے تیرے تھے یا اللہ کفر تیرے سچے انبیاء کا کر دیا، غلطی ہو گئی۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہم اعتراف کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اپنے گناہوں کو۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، پس کیا نکلنے کی طرف کوئی راستہ ہے؟ کوئی ایسی راہ ہو کہ جہنم سے نکل جائیں، کوئی ایسی راہ ہو کہ اس عذاب سے نجات پا لیں، یا اللہ کوئی نکلنے کا راستہ تو بتا تاکہ نکل جائیں۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، اللہ کے فرشتے جواب میں کہیں گے آج غلطیوں کو مانتے ہو، آج جہنم سے نکلنے کی فرمائشیں کرتے ہو، بھلا اب تو راستہ جہنم سے نکلنے کا کوئی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب اللہ کی توحید بیان ہوتی تھی تمہیں بڑا غصہ آتا تھا، شرک کی بات پر بڑے خوش ہو جاتے تھے۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اس لیے تمہیں سزا دی جا رہی ہے کہ دنیا میں اذا دعی اللہ وحدہ، جب اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا جاتا تھا،
جب توحید کے نعرے لگائے جاتے تھے، جب یہ کہا جاتا تھا عبادت کے لائق صرف کون ہے، حاجت روا صرف کون ہے، مشکل کشا کون ہے، داتا و دستگیر صرف کون ہے، جھولیاں بھرنے والا صرف کون ہے، عزت کا مالک اور ذلت کا مالک صرف کون ہے، جب اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہوتا اور یہ کہا جاتا وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ جب تمہیں دنیا میں یہ کہا جاتا تھا اس پیشانی کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مت جھکاؤ، جب تمہیں یہ کہا جاتا تھا ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مت پھیلاؤ، جب تمہیں یہ کہا جاتا تھا پکار اللہ کے علاوہ کسی کی نہ کرو، جب تمہیں اللہ کی توحید سنائی جاتی، جب تمہیں اللہ کی وحدانیت بتائی جاتی، حالت تمہاری یہ تھی تم کفر کر دیتے ان باتوں کا، تم انکار کر دیتے، اللہ کی توحید سن کر منہ موڑ لیتے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر شرک کیا جاتا رب کے ساتھ، اگر شرکیہ باتیں کی جاتی، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بتائے جاتے تو تم ایمان لے آتے، تم بات مان لیا کرتے تھے۔ دنیا میں خالص توحید کا مسئلہ تمہیں پسند نہیں تھا، شرک کی کہانیاں تمہیں بڑی پسند تھی، شرکیہ کہاوتیں تمہیں بڑی پسند تھی، کوئی اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا تم انکار کر دیتے تھے، کوئی شرک کی بات کرتا، چاہے کوئی جھوٹا قصہ ہی سناتا، چاہے کوئی جھوٹی خواب بیان کرتا، چاہے کوئی جھوٹ پہ جھوٹ تمہیں سناتا، تم خوشی خوشی مان لیتے تھے۔ دنیا میں توحید سن کر چڑھتے تھے، شرک سن کر خوش ہوتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، سو آج تو اللہ کے علاوہ کوئی حاکم کوئی نہیں، آج تو اللہ کے علاوہ بادشاہ کسی کی کوئی نہیں ہے، تم تو اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں تھے، آج بادشاہ صرف اللہ کی ہے، لہذا اللہ کے علاوہ تمہیں چھڑانے والا بھی اور کوئی نہیں ہے، جن جن پر تم نے امیدیں لگائی تھی وہ تو سب غائب ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی یریکم آیاتی، اور لوگوں رب تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، غور تو کرو نا، کائنات میں ایک ایک ذرہ کائنات کا اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، ایک جنگلات کو دیکھو نا، ایک ایک پتا اللہ کی توحید کے نعرے لگا رہا ہے، پانی کا ایک ایک قطرہ اور بوند اللہ کی توحید کو بیان کر رہا ہے، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اور کرو ہر چیز پہ اللہ کی بڑائی ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ، اللہ تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے۔ عربی کا ایک عرب کا چرواہا جو جنگل میں اونٹ چرایا کرتا تھا، جب اسے اللہ کی توحید کی بات سمجھ میں آ گئی، پھر وہ عرب کا اونٹ چلانے والا کہتا ہے ان البیر لتدل علی البعیر وآثار الاقدام علی المسیر، کہنے لگا جب میرے اونٹ گم ہو جائیں، میں جنگل میں اونٹ ڈھونڈنے کے لیے نکلوں، مجھے اونٹ دکھائی نہ دیں، اونٹوں کی لید مجھے پڑی ہوئی دکھائی دے، اس لید کو دیکھ کر مجھے پتہ چل جاتا ہے اونٹ میرا ادھر ہی گیا ہے، حالانکہ اونٹ میں نے نہیں دیکھا، اونٹ کا گوبر اور لید دیکھی ہے، اس کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اونٹ ادھر ہی گیا ہے۔ وآثار الاقدام علی المسیر،
اگر زمین کے اوپر کسی کے پاؤں کا ٹھپا اور نشان نظر آ جائے، میں دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہوں بندہ اس طرف ہی گیا ہے، حالانکہ بندہ میں نے نہیں دیکھا، زمین پر جوتی اور پاؤں کا نشان میں نے دیکھا ہے۔ وہ عرب کا دیہاتی کہتا ہے اونٹ کی لید دیکھوں تو اونٹ کا پتہ چلتا ہے، پاؤں کے نشان کو دیکھوں تو انسان کا پتہ چلتا ہے۔ فالسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر۔ یہ آسمان، یہ چمکتا سورج چاند ستارے، یہ پوری کائنات کا نظام، یہ گرجتے بادل، یہ برستے پانی، اور یہ زمین کے پہاڑ، یہ ندی نالے، یہ لہلہاتے کھیت، یہ ابھرتی ہوئی آبشاریں اور یہ چشمے، یہ بہتے ہوئے ندی نالے، یہ پرندوں کی چہک اور پھولوں کی محل، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ کر مجھے رب کی قدرت کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ پاؤں کے نشان دیکھ کر انسان کا پتہ چل جاتا ہے، ساری کائنات دیکھ کر رب کا پتہ بھی چل جانا چاہیے۔ ہر چیز کے اندر اللہ کی قدرت ٹپک رہی ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ، وہی ذات ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ کبھی غور تو کیا کرنا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی مجھ سے پوچھے رب کو کیسے پہچانا تو میں جواب میں کہوں گا انڈے کو دیکھ کر پہچان لیا۔ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے نا۔ انڈا کیا ہے؟ ایک بند کمرہ ہے، ہوا کے جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں، اس کے اندر روشنی جانے کا کوئی انتظام کوئی نہیں ہے، بالکل بند کمرہ ہے۔ اچانک وہ پھٹ جاتا ہے، اس سے ایک جاندار برآمد ہوتا ہے جس کی 2 آنکھیں بھی ہیں، 2 پنجے اور پاؤں بھی ہیں، سانس کا نظام بھی ہے، اور وہ ہضم بھی کرتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ بلی میری دشمن ہے، چیل اور کوا میرا دشمن ہے، ماں یعنی مرغی کے پروں کے نیچے میرے لیے امن ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا شافعی اتنے بند کمرے میں اتنے نقشے بنانے والا کون ہے؟ اتنے بند کمرے میں یہ پڑھائیاں کرنے والا کون ہے؟ تو میں سمجھ گیا غور کرنے والا ہر چیز میں غور کر کے بتا سکتا ہے کہ سب میرے رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ غور کرنے والا کوئی ہو تو غور کرے، غور کرنے والا ہو تو کوئی دیکھے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہر گیا ہے کیا ضمیر گوید وحدہ لا شریک گوید، ہر گھاس کا تنکا جو زمین کو چیر کر باہر آتا ہے رخ اس کا سیدھا اوپر ہوتا ہے، فرمایا اس کو گھاس کا تنکا اور کھوپل نہ سمجھ، اس کو شہادت کی انگلی سمجھا کر۔ وحدہ لا شریک گوید، وہ وحدانیت الہیہ کو بیان کرتا ہوا آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی یریکم آیاتہ، اللہ کی وہ ذات ہے جو تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ رزق اتارنے والا کون ہے؟ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، لیکن دھیان وہ کرتا ہے جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، وہی غور کرتا ہے ان چیزوں میں۔ انڈے تو ہر کوئی کھاتا ہے، اس سے اللہ کی قدرت کو وہی پہچانتا ہے جس کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ باغ اور فصلیں تو ہر کوئی دیکھتا ہے، تنکے سے توحید اللہ کی وہی سمجھتا ہے جس کا اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ دودھ تو سب پیتے ہیں، دودھ کی دھار سے اللہ کی قدرت کو وہی پہچانتا ہے جس کا اللہ کی طرف دھیان ہو۔ شہد تو لوگ کھاتے رہتے ہیں، لیکن اس شہد کو دیکھ کر، مکھی کو دیکھ کر، شہد کی بوتل کو دیکھ کر اللہ کی توحید کی طرف دھیان اسی کا ہوتا ہے۔ من یونیب، جو انابت والا ہو، جو طلب والا ہو، جو رجوع کرنے والا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جب ساری کائنات میری ہے، جب ساری کائنات میں میری قدرت کے نظارے ہیں، تو پھر نتیجہ اور بات کیا نکلی؟ لوگوں سنو پھر اللہ کا حکم کیا ہے، توجہ ہے سب کی، پھر خلاصہ کیا ہے، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ
جب پوری کائنات رب نے بنائی ہے، ہر طرف اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، پھر رب کہتا ہے فدعوا اللہ، پکار کر تو کس کی پکار کر؟ زور سے بولو، کس کی پکار کر؟ فدعوا اللہ، پکار کر اللہ کی۔ یا اللہ، کبھی تیری بھی پکار کر لوں اور کبھی کسی اور ہستی کو بھی مشکل میں پکار لیا کروں، کبھی یا اللہ تجھے بھی مدد کے لیے بلا لیا کروں، کبھی تیرے اولیاء کو بھی بلا لیا کروں، کبھی تیرے انبیاء کو بھی بلا لیا کروں۔ فَنَانَا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکار ایسی کر خالص اللہ کی پکار ہو جیسے دودھ کی دھار میں خون آ جائے تو دودھ برباد ہو جاتا ہے، ایسے ہی تیری پکار کے اندر اگر ملاوٹ آ جائے ساری پکار اور عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکار کر خالص اللہ کی پکار کر، اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک نہ بنا، صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت، صرف اللہ ہی کو مدد کے لیے پکار، اسی کے اندر، اسی پکار کے اندر ہی اللہ کی رضا ہے، یہی درس توحید ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہیں کہ خالص اللہ کی پکار کی جائے، لیکن تو میرا مومن بن جا اور پکار کر تو صرف کس کی پکار کر؟ خلاصہ یہ نکلا، قیامت کے دن مشرکین جہنم میں ہوں گے اور افسوس کریں گے تو ان سے کہا جائے گا جب شرک کرتے تھے نا رب کو بڑا غصہ آتا تھا تمہارے اوپر، آج اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، اور لوگوں اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں، پتے پتے میں، قطرے قطرے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو دیکھو، غور کرو، اور اللہ کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ پکار میری خالص کیا کرو، میری پکار میں کسی کو شریک مت بنایا کرو، تو بندہ ہو میں تیرا معبود ہوں، تیرے دل سے آہ نکلے میرے عرش تک جائے، تیرے دل کی فریاد ہو میں سننے والا ہوں، تو عابد ہو میں تیرا معبود ہوں، تو ساجد ہو میں تیرا مسجود ہوں، تو میری فریادیں کرنے والا ہو میں تیری جھولیاں بھرنے والا ہوں، تو میرا فقیر ہو میں تیرا غنی اور داتا ہوں، تو مانگنے والا ہو، تیرے ساتھ مانگنا اچھا لگتا ہے، میرے ساتھ دینا اچھا لگتا ہے، تیرے اور میرے درمیان اور کوئی بیچ میں نہیں آنا چاہیے، تو خالص اور مخلص میرا ہو جا، میں جنت تیرے نام کر دوں گا۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر اس وقت تجھے چھڑانے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک عقیدہ توحید پر پختگی